الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. محترم جناب مدثر اسماعیل انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع عربی، ذمہ داران جماعت اسلامی ضلع عربی، ناظمین علاقہ جات، منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز جو منتخب نہیں ہو سکے، وہ تمام دوست ساتھی، راہ حق کے مسافروں، جماعت اسلامی کے کارکنوں، نوجوانوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے میرے ضلع، آپ کی پوری ٹیم اور تمام کارکنوں کو جنہوں نے ایک بہت زبردست شاندار الیکشن مہم چلائی اور زبردست کامیابی حاصل کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے. پھر آپ نے اپنی جدوجہد کو صرف الیکشن تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے بعد بھی مسلسل میدان عمل میں رہے، مزاحمت کرتے رہے، اور جن ایشوز میں آپ کو انہوں نے کاغذوں میں اور الیکشن کمیشن کے ہاتھوں میں ہرا دیا، آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو جیتی ہوئی ایشوز کی طرح اور جیتے ہوئے منتخب افراد کی طرح سامنے رکھا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بظاہر جو ظلم کیا گیا ہے اور جو زیادتی کی گئی ہے، اس زیادتی پر خاموش نہیں بیٹھنا بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے لیے میدان عمل میں موجود رہنا، یہی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. تو ایسے تمام چیز جہاں ہمارے نتائج کو تبدیل کیا گیا، الحمدللہ کراچی کی سطح پر بھی ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا ہے اور میدان عمل میں بھی آپ لوگ موجود ہیں، یہ بھی قابل مبارکباد ہے. چرم قربانی کی مہم میں آپ نے ریکارڈ کو اضافہ کیا ہے، 16% اضافہ. ظاہر ہے پچھلے سالوں کی تعداد کو مینٹین کرنا اور اس میں اضافہ کرنا آسان نہیں ہے، اور ایسے موقع پر جب قربانیاں مجموعی طور پر کم ہوئی ہوں، ہمارے پاس جو لوگ بھی سالوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے بتایا کہ تمام اداروں کی کھالوں میں کسی میں 20%، کسی میں 30%، کسی میں اور فیصد کمی واقع بھی ہے، لیکن الحمدللہ خدمت نے کراچی بھر میں کھالیں جمع کی اور پہلے سے بھی زیادہ جمع کی اور اپنے ہی ریکارڈ کو توڑا ہے. اور وہ سارے جو پروپیگنڈا چند لوگ کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور وہ الزامات انہوں نے لگائے، لیکن کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اور خدمت پر پہلے سے زیادہ اعتماد کیا اور ان سارے الزامات کی نفی کر دی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی بھی اور خدمت بھی پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ جدوجہد بھی کر رہی ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، اور ہمارا یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے، ہمارے صوبے کے اور پورے عالم اسلام کے ہیں، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ محض کسی ایسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے جو صرف اس لیے وجود میں آئی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، جیتیں اور اپنے مفادات کو حاصل کریں. آپ کسی ایسی جماعت سے تعلق میں نہیں رکھتے کہ جس کے پیش نظر دین کا کوئی ایک جز ہو اور اس جز کی بنیاد پر وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم کسی ایسی جماعت سے بھی تعلق نہیں رکھتے کہ جو کسی مسلک اور فرقے کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے. ہم کسی ایسی جماعت سے بھی تعلق نہیں رکھتے جو کسی زبان کی طرف، لسانیت کی طرف
اور کسی گروہ کی طرف بلاتی ہے۔ ہمارا پیغام بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ دین جو ایک عقیدہ ہے، وہ دین جو ایک نظریہ ہے، اور وہ دین جو ایک نظام ہے، جو ایک تہذیب ہے۔ ہم اس برتر تہذیب اور برتر نظام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کے فریضے کو انجام دے سکیں، عدل و انصاف کی بالادستی کر سکیں۔ یہاں حاکموں کو یہ جو ہے طاقت حاصل نہ ہو کہ وہ محکوموں کو دباتے رہیں، انسانوں پر انسان خدا نہ بنے، بلکہ ان انسانوں کی انسانوں پر سے خدائی کے اس نظام کو ہٹا کر اللہ رب العالمین کی بندگی میں اور اس کے نظام کے تحت دینا، یہ ہمارا مطلوب ہے۔ اور اس پورے کام کے نتیجے میں ہم چاہتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اس لیے کہ یہ اس نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی اقامت یعنی اس کو نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کو آمادہ کریں، رائے عامہ کو ہموار کریں، اور لوگوں کی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اللہ کی مدد سے اس نظام کو تبدیل کریں جو گلا سڑا ہے، جو انسانوں کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دے رہا۔ اس لیے آپ کا کام بہت بڑا ہے، آپ کا مشن بہت بڑا ہے، آپ کی منزل ابھی آگے ہے، لیکن آپ کے اس راستے میں جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں، منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں اور ہر چیز کو ہمیں ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ انتخابات تو ابھی ہوئے ہیں، 15 جنوری کو ضمنی انتخاب اس کے بعد ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے سے جماعت اسلامی جد و جہد کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی تو اسکول کے قیام سے پہلے سے کام کر رہی ہے اور اسکول کے قیام کے بعد جد و جہد کر رہی ہے، اور ہر طرح کے حالات میں ہم نے کام کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، خون بہایا ہے۔ اسی شہر میں کتنے لوگوں کو ہمارے شہید کر دیا گیا، ہمارے لوگوں نے اپنے کیریئر قربان کر کے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور بہت ساری چیزوں کو انحصار کر کے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر عدل کا، انصاف کا، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور دعوت پہنچائی ہے۔ اور یہ انہی لوگوں کے خون کا ثمر ہے کہ آج الحمدللہ جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر اس کراچی شہر میں سب سے بڑی سیاسی قوت کے طور پر بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس لیے ہم تو جد و جہد کر ہی رہے تھے، اور ہم نے کراچی شہر کے لوگوں کے اگر حقوق کی بات کی ہے تو یہ بھی کوئی محض سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی سیکولر بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی گلی اور محلوں کے لیے اور ان کو پانی اور بجلی کے لیے اور ان کے شناختی کارڈ کی دستیابی کے لیے یا ان کے ساتھ جو زیادتی کے الیکٹرک کے حوالے سے ہو رہی ہے اس کے خلاف منظم کر کے ان کے حق کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو محض ایک سیاسی کام ہے اور جس کا دین سے کیا تعلق ہے، لیکن یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہر وہ ظلم کی شکل جس سے انسانوں کو محروم کیا جاتا ہو، ان کو دبایا جاتا ہو، ظلم کا شکار لوگوں کو کیا جاتا ہو، اور اس کے ذریعے سے چند لوگ معاشروں میں، حکومتوں میں، ریاستوں میں اور شہروں میں اور صوبوں اور ممالک میں طاقتور ہو جائیں اور اپنی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو پیس کر اپنی حکمرانی کو قائم کریں، تو ان کے ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا، لوگوں کو منظم کرنا، مجبوروں اور بے کسوں کا سہارا بننا، ان کی بے سہاراؤں کی خدمت کرنا اور ان کو ایک طاقت میں ڈھال دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ دین کا سب سے بڑا کام ہے، یہ اقامت دین کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے، اور پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ آپ اس کام کو کریں کہ اس راستے میں اٹھنے والا ہر قدم، ہر احتجاج، ہر مظاہرہ، ہر نعرہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، خلوص ہونا چاہیے اور ایمانداری اور دیانتداری سے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ سب ہمارے اقامت دین کے اس کام میں معاون اور مددگار ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اس تحریک کو وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی بنیادی تعلیمات ملیں، ان کو ہم قرآن پاک پڑھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنا کریں، ان کے لیے تبادلہ خیال، اسٹڈی سرکل کی نشستیں ہوں، درس قرآن ہو، فہم قرآن کی کلاسیں ہوں، تاکہ اس کے نتیجے میں قرآن پاک کا براہ راست پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ وہیں ہم اس قرآنی تعلیمات کے مطابق ظلم کی شکلوں کے خلاف جو جد و جہد کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے دین کا کام ہے اور دعوت کا کام ہے۔ ان کاموں کو خانوں میں نہ بانٹیں، خانوں میں تو صرف رپورٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں، خانوں میں تو ہم تجزیہ کرنے، جائزہ لینے اور جانچنے کے لیے رکھتے ہیں، خانے تو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ جس
اس لیے پوری افسری کے ساتھ ہمیں اس فریضے کو انجام دینا ہے. ہمارے علاقوں کا بھی بتایا گیا کہ آپ نے بلدیاتی حلقوں کے لحاظ سے اپنے علاقوں کو سرحدوں ترتیب دیا ہے. جو ذمہ داران ہیں جماعت اسلامی میں یہ ذمہ داریاں یہ کوئی ایسا اعزاز نہیں ہوتی کہ جس کے نتیجے میں کسی کو کوئی پھول ٹنگ جاتے ہیں، بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے ہی چیزوں کا جواب نہیں بلکہ اپنے ساتھ چلنے والوں کا بھی جواب دیں گے. جہاں جہاں ہمیں پیغام پہنچانا ہے ان سب کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور اپنی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ہم اپنے نظم کو بھی اور اللہ کو بھی جواب دیں. جب اتنی بھاری ذمہ داری ہو تو کوئی اس کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی پودا ہے کہ جس کی تمنا میں لوگ آگے بڑھ کر پھول ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو پودا مل گیا. یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے جماعت اسلامی کی اسپرٹ یہ ہے کہ لوگ ذمہ داری کو لینے سے گریز کریں، لیکن یہ ذمہ داری جب آ جائے تو اس کو باعث سعادت بنا لیں، اس کو تمام جیسا کہ اس کا حق ہے پورا کرنے کی کوشش کریں اور ایثار کریں، وقت دیں، صلاحیت لگائیں، جان لگائیں. جس طرح اپنے ذاتی کاموں کے لیے آدمی محنت کرتا ہے اسی طرح سے اپنے اجتماعی کاموں کی ذمہ داری کے لیے محنت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے اپنے آپ کو ان کاموں کی انجام دہی کے لیے اتنا نہ تھکایا اور اتنا نہ لگایا کہ جتنا وہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے تو وہ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے اور اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف نازمین علاقہ اور ضلع کے ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مجال کے ذمہ داری. کسی کارکن کی اگر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ایک کارکن کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، وہ لوگوں کے دل و دماغ میں دستک دے، وہ لوگوں کو لٹریچر پڑھائے اور اس سے پہلے خود بھی پڑھے، وہ لوگوں کو اس پوری تحریک کا حصہ بنائے، وہ لوگوں کے سیاسی اپروچ اس کو بدلنے کے لیے نرم دم گفتگو اور نرم دم جستجو کا مستعد بنے، وہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ دلیل سے گفتگو کر سکے. تو یہ سارے کام، یہ ساری ذمہ داری اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اس لیے تمام کارکنان اگر ایک فیصد فلاحی کی دیوار اور بہترین اجتماعیت اور بہترین طریقے سے نظم و ضبط کی پابندی کے ساتھ سما و تعار کے نظام میں بن کر اگر ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اثر ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داروں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے ادا کر سکیں. اس لیے اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارے منتخب لوگ ہیں جماعت اسلامی میں یہ کوئی دوڑ نہیں ہوتی کہ مجھے آگے بڑھ کر الیکشن لڑنا ہے، بلکہ یہ نظم جماعت فیصلہ کرتا ہے اور جب نظم جماعت فیصلہ کرتا ہے تو لوگ اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ تنظیم کی طرف سے اجتماعیت کی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے انتخابی نظام کا ایک تقاضا ہے کہ آپ اس کے لیے پوری ورکنگ کریں. جب تک آپ کا نام تجویز نہ ہو جب تک تو آپ کو پیچھے رہنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا نام تجویز ہو گیا تو پھر آپ وہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور نظم کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دیتے ہیں. جو لوگ جیت جاتے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر انہیں ایک ایک فرق جو جیت گیا ہے اپنی اس جیت کو کہ جو اصلاً جماعت اسلامی کی وجہ سے، جو اصلاً اس تحریک کی وجہ سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے ہماری اپنی کیا شناخت ہے، ہماری اپنی کیا حیثیت ہے، ہمیں کون جانتا تھا، ہمیں کون پوچھتا تھا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے خاندان ہوتے ہیں اور جن کے بڑے خاندان ہوتے ہیں وہ اکیلے لڑکے دکھائے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پولیٹیکل فضا میں ان کی کیا حیثیت ہے. لیکن یہ جماعت اسلامی ہے جو کسی کو کھڑا کر دیتی ہے اور وہ ایک دن میں برسوں کا اور دہائیوں کا سفر طے کر لیتا ہے. جماعت اسلامی کی ساتھ اس کے ساتھ مل جاتی ہے. جماعت اسلامی کی پوری اس کی جو کریڈیبلٹی جسے آپ کہتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا کام ہے جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے. میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں ہماری کیا حیثیت ہے، ہمیں کون جانتا تھا. لیکن جس دن سے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس تحریک کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اس سے پہلے اسلامی جمعیت دربار میں تھے، تو جو پوری لیگیسی ہوتی ہے، جو پورا ہماری تاریخ ہوتی ہے، وہ ساری کے ساری ہمارے نام کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ہم ایک دن میں یہاں سے اٹھ کر اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں ہماری ذات سے نہیں جماعت اسلامی سے پہچانتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہماری عزت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا وقار بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ ہماری بات سنتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بھی یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی عمل سے
تکبر سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے. یہ کبر ہی تو ہے جس نے ابلیس کو ابلیس بنا دیا. وہ تو جنوں میں سے تھا. سجدہ کرنے کے لیے اس کو کہا گیا, اس نے سجدے سے انکار کیا. تو انکار کیوں کیا؟ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے تو تم نے آگ سے بنایا اللہ, اور انسان کو تم نے مٹی سے بنایا. اب آگ جو ہے تو مٹی کو سجدہ کرے گی. یہ کبر تھا اس کا. وہ یہ بھول گیا کہ آگ کو بھی اللہ نے بنایا اور مٹی کو بھی اللہ نے بنایا. اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو تو نہیں دیکھو گے کہ آگ ہے کہ مٹی ہے, کرنا ہی پڑے گا. اور جب تم کبر کرو گے, اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ گے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ گٹا کر دے گا. تو کبر بہت بری چیز ہے. کبھی انسان سے اگر کوئی فعل سرزد ہو تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. کوئی ہماری ذات نہیں ہے, کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے. ہے کیا اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھا سکتے, پلک نہیں جھپکا سکتے. ہر چیز اللہ رب العالمین کی مرضی میں فکر ہے. تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جماعت عطا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ساتھ بنا دی ہے. میں اپنے تمام جیتنے والے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں, ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور منصب عطا کیا, اس کے تقاضے پورا کریں, بجائے اس کے خود سمجھنے لگے کہ ہم کوئی چیز ہو گئے. اور اسی طرح جو لوگ نہیں کامیاب ہو سکے, تو ظاہر سی بات ایسا نہیں ہے کہ معاملہ تک ہو گیا ہے. میں تمام ناظرین علاقہ جان سے ضرور کہوں گا کہ ایسے افراد کے ساتھ عوامی رابطے کا کوئی نظام بنائیں. آپ ایک طریقے سے جس طرح دنیا میں شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں, ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن اس کے پیرلل کام کرتی ہے, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ناکام ہوئے, بلکہ اسی طرح سے اپنی پبلک ایڈ کمیٹیوں کے ذریعے, جماعت اسلامی کے کاموں کے ذریعے نمایاں بھی رہیں گے اور جماعت کے ساتھ مل کر ان کاموں کو انجام بھی دیں گے. یہ نہ کہیں کہ ہار گئے تو گھر بیٹھ گئے. ہم اول تو ہار ہی نہیں ہیں, الحمدللہ ہم جیتے ہیں اور جیتنے والے جیت کی شان کے ساتھ موجود رہتے ہیں میدان میں. وہ جیت کر بھی ہار گئے انشاءاللہ. اور پوری دنیا بتا رہی ہے, پورا شہر کہتا ہے کہ جماعت اسلامی جیتی ہے الحمدللہ. اس لیے اپنے آپ کو اس پر بزدلی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہوگا کہ ہمیں جس طرح سے ہرایا ہے ہم نے, پہلے جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے ذریعے, ووٹر لسٹوں کے ذریعے, حملے کے ذریعے, پھر انتخاب ہو گیا تو فارم 11 نہیں دینا, فارم 11 دے دیا تو نتیجہ تبدیل کرنا, نتیجہ تبدیل کر کے ووٹ تبدیل کر دینا, ری کاؤنٹنگ میں ہرا دینا. یہ سارے کام انہوں نے کیے, لیکن اس کے باوجود بھی تو 87 یونین کونسل, یونین کمیٹیاں جماعت اسلامی اس شہر میں ان ساری دھامیوں کے باوجود جیتی ہوئی ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا الیکشن, آپ نے اتنی محنت کی, تحریک چلائی, ووٹ ملے اور پھر ہار گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سب نہیں کرتے تو آج یہ شہر کس حال میں ہوتا اور ہم کس حال میں ہوتے. ہم نے انہی ووٹر لسٹوں, انہی حلقہ بندیوں, اسی قصائیت, اسی جبر, اسی دھاندلی, اسی الیکشن کمیشن جو ایک ٹیم بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی, اس سب کو ہم نے شکست دے کر نو ٹاؤن بھی الحمدللہ برقرار رکھے ہوئے. وقت ہم جیتے تو 13 ٹاؤن ہیں تو موجود ہے نا, اگر چھوڑ دیتے تو ان کے حوالے کر دیتے. تو جب ہم اس سب کچھ کے باوجود اتنے زیادہ ووٹ اور اتنی زیادہ سیٹوں اور اتنے زیادہ ٹاؤنز کے ساتھ موجود ہیں, اور ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے, جو 14 یونین کمیٹیاں انہوں نے ہم سے چھینی ہے الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے کی حلقہ بندیاں مولک انشاءاللہ ایک ایک ووٹ, ایک ایک سیٹ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. آپ کے امیر صاحب کو ایسے بھاراوازی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر بھائی کو ایسے نہیں چاہتے ہیں, اسد بھائی کو ایسے نہیں چاہتے ہیں, اور کون سے چوتھے بھائی نابے بھائی, یہ سب جیتے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا, اللہ ہماری زبان اور ہماری بات میں برکت ڈال دے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, اور انشاءاللہ یہ باقاعدہ جیت کر آپ کے سامنے موجود ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ جد و جہد, یہ مزاحمت, یہ مسلسل میدان میں موجود رہنا, حق کو بیان کرتے رہنا, اس کے نتیجے میں ہوا ہے. اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب میئر کے الیکشن میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا تو ایک راستہ تھا کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جمہوریت کے جناب جیت گئے اور ہار گئے, لیکن یہ جمہوریت سے تو نہیں جیتے. اگر جمہوریت سے جیتے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے, لیکن یہ تو جیتے قبضے سے, یہ تو جیتے ڈاکے سے. انہوں نے تو ریاضی کو فیل کر دیا, انہوں نے تو سائنس کو فیل کر دیا, انہوں نے تو سب کو شکست دے دی. تو جب اگر یہ اس طرح ڈاکہ ڈال کر جیت گئے تو یہ سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ ان کا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تو بھگائیں گے, ان کو دوڑائیں گے, تبدیل کر لی جائے گا
جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے نیریٹو کی، آپ کے بیانیے کی، آپ کی موقف کی طاقت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پوری حکومت مل کر آپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اپنا حق واپس لینے کے لیے عدالت اور مزاحمت جمہوری جدوجہد کریں گے، بلکہ ہم جہاں جہاں پر موجود ہیں وہاں اپنے کام سے لوگوں کے دلوں کو موئیں گے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اس سے بھی بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے گی. تو اگر ہم اس طرح سے سپر ڈال دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ جیت گئے تو چلو چھوڑو، تو جن لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالے، جو ہماری مہم میں شریک ہوئے، جنہوں نے ہم سے امیدیں مانگی، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں نے سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا ہے. تو جب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیں. آج اگر کنفیوژن کے باوجود 5 لاکھ ووٹ لوگوں نے جماعت اسلامی کو دیے کہ رات تک سازشیں ہو رہی تھی کہ انتخاب نہیں ہوگا، 3-4 دفعہ پہلے منتخب ہو گیا تھا. تو کل جب پوری کنٹرول چل کر انتخاب ہوگا تو انشاءاللہ یہ ڈبل نہیں ہے، ٹرپل ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم عوام کے اعتماد کے ساتھ اور ان کے ووٹوں کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پھر ان کی دھاندلی اور دھاندلا سب ناکام ہوں گے. تو اس لیے ہم نے لوگوں کو مایوس نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو ایک امید میں ان کی اس افسردگی کو، لوگ افسردہ ہیں، پورے پاکستان میں لوگ افسردہ ہیں. پیپلز پارٹی نے سمجھا تھا، مجھے یاد ہے الیکشن سے پہلے، میئر کے الیکشن سے پہلے بجٹ تقریر مراد علی شاہ صاحب کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے انہیں نہ جانے کیا سوچی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک شخص بول رہا ہے روزانہ، یہ 15 جون کے بعد خاموش ہو جائے گا. تو یہ شخص اکیلا نہیں بول رہا، کراچی کے کروڑوں لوگ بول رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب یہ خاموش نہیں ہو سکتے. اور صرف کراچی کے لوگ نہیں بول رہے، پورا صوبہ سندھ بولنا شروع ہو گیا الحمدللہ. پورا صوبہ سندھ نہیں بول رہا، پاکستان بول رہا ہے، پاکستان بول رہا ہے کہ تم نے مینڈیٹ نہیں مانا تھا اور ملک چھوڑ دیا تھا. تمہاری ہسٹری بچے بچے کو ہم نے بتا دی ہے، اس لیے اب تم منہ نہیں چھپا سکو گے، تم خاموش نہیں کر سکو گے. اور پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر جتنے ہمارے اوورسیز ہیں وہ سب کے سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کراچی میں کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ہم ساتھ ہیں. تو یہ بہت بڑی آپ کے ساتھ ایک حمایت موجود ہے. ہم اس کو مایوسی میں نہیں بدلنا چاہتے، اس افسردگی کو ہم اس کو امید میں بدلنا چاہتے ہیں. اور امید میں بدلنے کے لیے مزاحمت کرنی پڑتی ہے، امید میں بدلنے کے لیے ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. ہماری پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بھی کوئی دشمن نہیں ہے، جو جیت گئے ان سے بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کار کے مطابق انہوں نے مینڈیٹ میں ڈاکہ ڈالا ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے. جن لوگوں نے اس کو پلان کیا ہے، جن لوگوں نے اس پر عمل درآمد کیا ہے، جنہوں نے سہولت کاری کی ہے، ان سب کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اپنا خود سمجھ کر کریں گے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہیں ہو سکے. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہمارا اگلا حالت ہے وہ قومی اور صوبائی انتخابات ہیں. یہ انتخابات اصلاً تو اکتوبر نومبر میں ہو جانے چاہیے اگر کوئی مزید سازش نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ اکتوبر نومبر میں نہیں بھی ہوتے، مارچ میں ہو جائیں گے. انتخاب کب ہونا ہے؟ تو آپ اکتوبر کو ہی سامنے رکھتے ہوئے آپ جدوجہد کریں گے. تمام کارکنان سمجھ لیں کہ آپ نمائندے ہیں قومی اور صوبائی. آخر میں فیصلہ کریں گے، ہم جب الیکشن شروع ہوگا تب کھڑا کریں گے. پارٹیاں، زندہ پارٹیاں یہی کام کرتی ہیں، تنظیمیں ایسے ہی کام کرتی ہیں. افراد کے گرد نہیں گھومتی. افراد کو ہر فرد جو ہے ہمارا نمائندہ ہے، ہر فرد جماعت اسلامی ہے، ہر فرد مہم چلائے گا، ہر فرد لوگوں سے رابطہ کرے گا اور ایک قوت میں ڈلے گا. پھر ہم میں سے جس کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہمارا نمائندہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ قبول ہے؟ سب بات کریں گے جدوجہد انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ انہوں نے جو کچھ دھاندلی کی اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. ابھی ہمارا تجربہ، ویسے تو ہم بہت تجربہ کار تھے، لیکن کی دھاندلی، دھاندلے، ٹھپے، یہ سب بھی برداشت کرتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن ظاہر پیپلز پارٹی ہے، اس نے اپنا حساب کتاب اور زیادہ طریقے سے ڈیزائن کیا. اب ہمیں سب کو فارم 11 پتہ چل گیا. فارم 11 کیا ہوتا ہے پتہ چل گیا؟ کس کو نہیں پتا فارم 11 کیا ہوتا ہے؟
کسی کو نہیں پتا؟ تو ہاتھ کھڑا کرو بھائی، سب کو پتا ہے. فارم 11 سے دانلی شروع کرتا ہوں، دانلی تو بہت پہلے سے شروع کرتے ہیں. ووٹر لسٹوں میں ابھی اندراج ہو رہا ہے، سب لوگ اپنا ووٹ چیک کر رہے ہیں اور اپنے محلے اور پڑوس کے لوگ، اپنے ووٹر سپورٹر سب سے رابطہ کریں. ابھی آج تاریخ ہو گئی ہے 13 تاریخ لاسٹ ہے، تو اس کو دیکھیں کہ کہیں ادھر ادھر تو آپ کا ووٹ نہیں پھینک دیا گیا، اس کو ٹھیک کرنا ہو سکتا ہے. ابھی پہلا کام تو یہیں سے شروع کریں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مسلسل میدان میں موجود رہنا ہے اور لوگوں سے رابطہ کرنا ہے. کہاں مار کھاتے ہیں؟ وہاں مار کھاتے ہیں جہاں ہماری تعداد کم ہوتی ہے. جہاں ہماری تعداد کم ہوتی ہے وہاں قریب میں یہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اپنی تعداد بڑھانی، اپنے کارکن بڑھانے. آپ کے سپورٹر بہت ہیں، آپ کے ووٹر بھی الحمدللہ بہت ہیں. پہلے تو مخالفین بہت ہیں، پھر ہم مخالفین آپ کی سپورٹ میں آئے ہیں. وہ سپورٹ آپ کے ووٹر میں تبدیل ہوئی ہے. لیکن ان ووٹر کو چارج کرنا اور اتنے کارکنان ان میں سے لینا کہ جو الیکشن کے لیے ایک ویو بنانے میں کامیاب ہو جائے، ایک لہر بنانے میں کامیاب ہو جائے اور پھر آپ اپنے ووٹ کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے. تو آپ اپنے کارکنوں کو بڑھائیے اور لوگوں کو شامل کیجیے مختلف چیزوں میں. یہ مت سمجھیں کہ کام ہم کریں گے اور لوگوں سے صرف ووٹ لیں گے. اب آپ کا تعلق اپنے ووٹر اور سپورٹر سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ووٹر ہمارا کارکن ہو. اس طرح سے وہ سوچے، اس طرح سے وہ دیکھے. اس بلدیاتی انتخاب میں ایسے ایسے لوگوں نے آپ کی مہم چلائی ہے جس میں آپ کا ذہن نہیں آ سکتا تھا. ایسے ایسے لوگوں نے آپ کا سپورٹ کیا اور اپنے طور پر لوگ کام کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا چلا. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ لوگ ہم الگ ہیں اور لوگ الگ ہیں. آپ اپنے کارکن سازی کو بڑھائیے. کارکن سازی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور آپ کا فارم بھرے. آپ کام میں لگائیے لوگوں کو. آپ ان کو احساس شراکت دیجیے. جو جیتے ہوئے وہ بھی یہ کام کریں، جو ہارے ہوئے وہ بھی یہ کام کریں. ان کو اپنی کمیٹیوں میں شامل کریں، ان کو اپنی محلہ کمیٹیاں بنا کر جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے آگے لے کر چلیں اور پھر انہی کے ذمہ لگائیں کہ آپ کو اس پورے الیکشن کو سنبھالنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس ذہن کے ساتھ اگریسولی ایثار کر کے وقت لگا کے جان گنوا کے کام کریں گے تو آنے والا جو قومی اور صوبائی الیکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ان کی الگا بندیاں اور ان کے تمام یہ سب چیزیں شکست آئیں گے. بہت ساری چیزیں ہمیں تجربے سے پتہ بھی چل رہی ہیں. اس لیے اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے آرام کرنے کی. جب کوئی کام کی نظر کی طرف سے نہ آئے تو دروازے میں دستک دینا تو آپ کا کام ہے نا. محلے میں چوپال میں بیٹھ کر تو آپ کا کام ہے نا. لوگوں کے مسئلوں کو سمجھنا، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا تو آپ کا کام ہے نا. اپنے محلے کی صفائی ستھرائی کا نظام بنانا تو آپ کا کام ہے. اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. سن 57 میں مولانا مودودی نے سکھایا تھا. تحریک اسلامی کا آج کل لایا میں پڑھے لکھا ہوا اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کون سا کام شروع کر دیا، ہمیں 57 میں مولانا مودودی نے بتایا تھا وہ کام شروع کیا ہے. اس طرح سے کام کرنا ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکاری دفتروں میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کے ازالے کے لیے لوگوں کی آواز بنے. تو اتنے پرانے لوگ جانتے تھے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس طریقہ کار کے مطابق عوام میں پینیٹریٹ کریں گے، اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے، اپنے کارکنوں کو بڑھائیں گے، اپنے بازوؤں کو بڑھائیں گے اور انشاءاللہ قومی اور صوبائی الیکشن کو اتنی بڑی قوت کے ساتھ لڑیں گے کہ سب کی سازشیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. جن غباروں میں جو تقریباً ہوا نکل چکی ہے ان میں دوبارہ ہوا بھرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن چونکہ اس میں سوراخ ہو چکے ہیں تو جتنی ہوا بھریں گے اتنی ان کی ہوا نکلتی چلی جائے گی. آپ پریشان نہ ہو. بہت سے لوگ سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی. بہت سارے کڑے مدعے کھڑے جائیں گے. بہت طریقے سے جو ہے میڈیا کو خریدا جائے گا. 370 کروڑ روپے صرف 4 مہینے میں آفیشل دیے گئے ہیں مختلف میڈیا چینلز کو اشتہارات کے بل میں. یہ ہے مئی تک کی بات. ابھی جون میں پتہ نہیں کتنے 2-3 ارب روپے لگا دیے انہوں نے. کام کرتے نہیں ہے اشتہار میں لگاتے ہیں. اتنے پیسوں میں کام کرنے لگے تو پتہ نہیں کتنا کام ہو جائے. اور یہ پیسے پھپا جی کے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیسے ہیں جن پہ ڈاکہ ڈال کے کرپشن کر کے یہ استعمال کر رہے ہیں. تو آفیشل استعمال کر رہے ہیں. آفیشل پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے. یہ سوشل میڈیا میں انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی مقابلہ کریں ان کا. لیکن بہت زیادہ لفٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ان کے پیجوں پہ جا جا کے ان کو مشہور نہ کریں. آپ ان کی ریچ نہ بڑھائیں. اپنے حصے کا کام کریں اور بھرپور طریقے سے کریں. تو سوشل میڈیا میں بھی ایکٹیو رہیں، اختلاف نہ کریں، واٹس ایپ پہ وقت ضائع نہ کریں. تجاویز مشورے اپنے پاس رکھیں، جو کام ہے بس آگے چلیں. تجویز جاتے امیر کو بتا دیں. بس زیادہ گروپوں میں تجاویز کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں تو بس اسی کام میں لگ جاتے ہیں. ایک بولتا ٹھیک ہے، ایک بولتا غلط ہے. بھائی کام بہت ہے ابھی کرنے کا.
تو جو ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن کو لے کر چلنا ہے اور آگے بڑھانا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے سوشل میڈیا پلس فزیکل رابطہ جو خود آپ گھر گھر جا کر کرتے ہیں یا دوستوں میں کرتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے. اس کام کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ نے چاہا تو ایک فضا بنے گی. تو ان کی جتنے بھی سرمایہ ہے ان کی دولت ہے ان کی طاقت ہے وہ آپ کے نیریٹو کے آگے وہ آپ کے موقف کے آگے اور آپ کی جد و جہد کے آگے انشاءاللہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا. یہ گریں گے اور آپ اٹھیں گے انشاءاللہ. تو بس مجھے یہی عرض کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کمال بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا ان کے لیے بھی دعا کا اعلان کریں گے تو ہم کریں گے انشاءاللہ اور ان کے بہنوں کا بھی انتقال ہوا اور جتنے لوگ بھی دنیا سے ہم سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور بیماروں کو شفا یاب فرمائے. ہمارے بزرگ جو یہاں موجود ہیں جو یہاں نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب فرما اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر یہ جد و جہد آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا رب اغفر وارحم وغفر الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور گناہوں سے درگزر فرما اور یا اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما ہماری جو کوششیں ہیں کو قبول فرما دے اور یا اللہ جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دے اور ہمیں وقت کا جان کا مال کا احسار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یا اللہ اس سارے احسار کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ناصر اسرار بھائی کی مغفرت فرما کمال بھائی کے والد صاحب کے بہنوں کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب فرما اور یا رب العالمین ہمیں بھی قوت عطا فرما طاقت عطا فرما صلاحیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں بصارت اور بصیرت عطا فرما اور یا اللہ دین کے ساتھ ہماری وابستگی کو مزید بڑھا دے. قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے. یا اللہ عبادات میں شغف عطا فرما دے. یا رب العالمین ہماری نمازوں کو بہتر بنا ہمارے یا اللہ عبادات کو بہتر بنا قرآن پاک سے ہمارے تعلق کو بہتر بنا. یا اللہ ہمیں ذکر کرنے اذکار کو یاد کرنے اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسولك بخلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام